اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، علماء کے نئے پینل کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات گفتگو میں لاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سامنے آتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم قرآن کریم سے قریب ہو جائیں۔ یہ ماہ مبارک، یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا بڑا اہم موضوع، والدین کا مقام۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب تم اپنے بوڑھے والدین پر محبت کی ایک نگاہ ڈالتے ہو تو تمہیں ایک مقبول حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے والدین پر محبت بھری 100 نگاہیں ڈالوں تو کیا مجھے 100 حجوں کے برابر ثواب ملے گا؟ 100 مقبول حجوں کے برابر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، 100 مقبول حجوں کے برابر۔ اللہ کے یہاں اجر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس موضوع پہ بات کروائیں گے اپنے ملک کے جید علماء سے، سیکھیں گے کہ والدین کے مقام، والدین کا احترام، ہمارا دین کیا تعلیم کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ اگر والدین کو وہ مقام نہیں مل رہا تو اس میں والدین کا اپنا کتنا قصور ہے؟ کیا وہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، مقبول نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، عہد جدید کے نئے مسائل گہری نگاہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کو قرآن کریم کے ذریعے ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے ممتاز ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب۔ صدیق اسماعیل صاحب کا نام ہی کافی ہے۔ میں تو ان کے بارے میں ایک ہی بات کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اور پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تعارف کا حق ادا نہیں ہوا۔ وہ بات یہ کہ صدیق اسماعیل صاحب کے فن نعت خوانی کے حوالے سے نسلوں پر احسانات ہیں۔ نصف صدی کا قصہ ہے، 1-2 برس کی بات نہیں، طویل عرصے سے بس نعت خوانی کا جو اپنا ایک منفرد انداز ہے اس پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے صدیق بھائی۔ تشریف فرمائے قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب، عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، روح رمضان میں ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ہی کی تلاوت سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 23 اور 24 کی تلاوت سے قاری محمد اکبر مالکی صاحب آج کے پروگرام کا آغاز فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله أكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما الله أكبر. سبحان الله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 اور 24 کی تلاوت کی، سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے انٹرو میں بات کی تھی کہ ہمارا آج کا موضوع ہے والدین کا مقام، والدین کا احترام. دین کیا تعلیمات ہمیں دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تفصیلی بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے اور سیکھیں گے کہ ہمیں اپنی معاشرت میں والدین کو کون سا مقام دینا ہے جس کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کرتا ہے.
فی الحال ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. صدیق اسماعیل صاحب سے درخواست گزار ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا روضہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا طیبہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. تم ہی ہو بے سہارا کا سہارا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. تم ہی ہو بے سہارا کا سہارا یا رسول اللہ. تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا
सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह सिद्दीक़ भाई, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब आगाज़ कर रहे हैं आपसे। जैसा मैंने इंट्रो में कुछ कहने की कोशिश की, फरमाइए कि कुरान करीम वालिदैन के मकाम, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक क्या हमें तालीम करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अनीस साहब, जो आयत कारी साहब ने तिलावत फरमाई है, वालिदैन के हवाले से ये मंशूर बयान करती है। अल्लाह हू अकबर। इस आयत के अंदर तमाम पूरा मंशूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी आप सोचें कि इस लेवल पे रखा है कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क का जी गुनाह है, और उसके साथ जो चीज़ रखी हुई है वो वालिदैन की नाफरमानी को जोड़ा हुआ है कि हमारे कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। कई जगहों पे कुरान जी करीम में आया वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना। उसके बाद दूसरा बड़ा दर्जा रखा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ क्या होगा, अल्लाहु अकबर। एटीट्यूड बिहेवियर क्या होगा, गुफ्तगू का अंदाज क्या होगा। और फरमाया कि देखें कि तुम जो है ना, यानी मिनिमम लेवल है ये। यानी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर उफ इससे कम दर्जा कोई होता तो वो बयान किया जाता कि इससे कोई कम दर्जा है नहीं। जो माथे पे शिकन का आना और मुंह बन जाना और जो ये जो है ना, ये जो निकलना, ये इसकी भी इजाज़त तुम्हें नहीं है। अल्लाह। और क्या कहोगे कि जब वो पुकारें कि कौलन करीमा। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जो हमारे यहाँ हम घरों में बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई जब तुम्हें पुकारा जाए तो कहो मैं हाजिर हूँ, जी मैं आ रहा हूँ। बाद मुफस्सिरीन ने उसकी तारीफ ही ये लिखी है कि यहाँ पर कि वालिदैन की पुकार के बाद उन्हें तलाश ना करना पड़ेगा किधर है क्या है, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे उनके सामने रहना, ऐसे रहना जैसे कोई गुलाम अपने सरकश आका के सामने होता, बिल्कुल तबाह हुआ, बिल्कुल। अल्लाह। और आगे बात क्या बतलाए, अगला स्टेप अपने आमाल में, यानी दुआ में उनको शामिल रखना मुस्तकिल। और दुआ क्या कि या, और दुआ के अंदर भी एक अजीब बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ वहाँ पे इसके साथ जोड़ा हुआ है शिर्क के साथ, वहाँ यहाँ पर भी अल्लाह ने रब का सीगा या तो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है या माँ बाप के लिए इस्तेमाल किया है। रब कमा रब बयानी सगीरा, या अल्लाह ऐसे जैसे उन्होंने मुझे पाला है। आप सोचे ना, अल्लाह जल्ले शानहू ने, यानी अल्लाह ने रबूबियत अपने लिए रखी है। दुनिया में अगर ये मुकाम किसी को दिया है अल्लाह ने अपने, वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को दिया हुआ है। अल्लाह। और आपने खुद बयान किया इंट्रो में कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको देखना ये भी इबादत है, उनको देखना हज उम्रे का सवाब है। और वो हम कई हदीस हैं। एक हदीस के बाद में जिसमें आता है कि एक सहाबी ने दरख्वास्त की कि मैं नहीं जा सका जिहाद पे, क्या करूं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी वालिदा हयात हैं? फरमाया हाँ, तो मैं अपनी वालिदा की खिदमत किया करो, तुम्हें हज का भी सवाब मिलेगा, जिहाद का भी सवाब मिलेगा, उम्रे का भी सवाब मिलेगा। इनकी खिदमत पे हज जिहाद उम्रे का सवाब रखा हुआ है। उनको देखने पे अल्लाह तबारक व तआला ने हज उम्रे का सवाब रखा हुआ है। और इनकी खिदमत अल्लाह तबारक व तआला, और दर्जात रखे हुए हैं माँ के और बाप के। और जब वो एक सहाबी ने पूछा कि किसका दर्जा ज़्यादा है, फरमाया तुम्हारी माँ का। फरमाया फिर किसका, और फिर किसका दर्जा ज़्यादा है? मैं तुम्हारी माँ। फिर तीसरे मतलब फरमाया फिर तुम्हारी माँ। और फिर फरमाया और हुस्न सलूक के एतबार से चौथी मरतबा फरमाया तुम्हारे वालिद। क्योंकि वालिद, अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये जो चीजें हैं, तो आप सोचे ना, आपके रवैये को उसके साथ जोड़ा हुआ है, आपके अकायद की सूरत में वहां पर जोड़ा हुआ है, और आपके एटीट्यूड बिहेवियर के साथ साथ आपके आमाल, आपकी दुआएं, सबको इसके साथ रखा हुआ है। और अब आप देखिए ना, ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, हम सब दुआ की तरफ होते हैं। और देखिए अनीक साहब, शब कदर की रात हो या 15 शाबान की रात हो, इन रातों के अंदर भी अगर किसी की दुआ कबूल नहीं है तो उसमें से एक माँ बाप का नाफरमान। जी,
کہ اس کی یعنی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اس کے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ جی اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ والدین اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا خدمت سے۔ یعنی مفتی صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری، اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، اور جو نقطہ آپ نے اٹھایا ربوبیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو رکھا۔ ایک اور آیت یاد آتی ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، دونوں کو برابر رکھ دیا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد انہی سوالات سے ہم گفتگو کا آپ سے آغاز کروائیں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ بات ہو رہی ہے جس موضوع پر وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کا مقام، والدین سے حسن سلوک، قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اس بابت کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا گفتگو عطا فرمائی ہے مفتی صاحب نے۔ ایک تو ربوبیت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یہاں اولڈ ایج ہاؤسز بھی قیام ان کا ہو رہا ہے۔ اسی شہر میں کراچی میں رہتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے والدین کو، بوڑھے والدین کو ان اولڈ ایج ہاؤسز میں جمع کرا کر چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے جو مفتی صاحب نے تعلیم کیا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب دو نکات ہیں جو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو وہ نقطہ جس کی طرف مفتی نجیب صاحب نے اشارہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں دو جگہ ارشاد فرمایا، ویسے تو کئی جگہ ذکر آیا ہے لیکن دو جگہ پہ خصوصی طور پر اپنی صفت بیان کی۔ ایک قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس میں، جس کے اندر فرمایا رب الناس، وہاں تین صفات ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور سورہ فاتحہ میں فرمایا اپنے آپ کو رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے پوسنے والا، اس کے لیے ایک لفظ ہم بولتے ہیں پالنہار، یعنی انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اس عالم کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اس کو پورے کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ اور اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو اپنی اس صفت کا مظہر قرار دیا ہے، اور ربیانی کا لفظ بول کر یہ ہوا کہ اس جو دنیا ہے، جس رنگ و بو کا جو یہ ایک دنیا ہے، اس کے اندر اگر تمہاری کوئی ضروریات پوری کرتا ہے کوئی ہستی، تو وہ ماں باپ کی ہے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا، اس کے اندر بھی یہی کہا کہ جس کے اندر اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہاں پر بھی یہی کہا ہے، انشکر لی ولوالدیک میں بھی یہی کہا ہے۔ اس سے ہمارے سامنے ایک بات نکل کر آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ جو مرتبہ احسان رکھا وہ ماں باپ کا رکھا۔ ایک تو یہ بات سامنے آتی۔ دوسری بات، جو دوسرا نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو آیت آج تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، اور وہ پانچوں کی 5 چیزیں ایسی جس کا تعلق برداشت سے اور ان کی تلخ مزاجی کو کے لیے تحمل اختیار کرنے سے۔ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، یقیناً وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو تمہیں ناگوار ہوگی تو اف نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، ہو سکتا ہے کہ وہ اور آگے کی کوئی بات کریں تو جھڑکنا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قل لہما قولا کریما، اور پھر فرمایا وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ یعنی یہ چاروں باتیں ایسی ہیں، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ تم سے کہیں ہمیں کھلاؤ پلاؤ تو ان کو کھلا پلا دینا، ان کے جسمانی خدمت کر دینا، مگر زیادہ توجہ جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج جو آپ فرما رہے ہیں اولڈ ہاؤس قائم ہوتے ہیں، کہ انسان ماں باپ کی اس عمر میں پہنچنے کے بعد بہت ساری ایسی ان کی صفات ہیں، انسان ہیں وہ، ان کے مزاج ہیں، ان کی عادات ہیں، عمر کی وجہ سے ان کی طبیعت ہے جو انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے،
इन सब के बारे में हुक्म दिया, उफ मत कहना, झड़कना नहीं, और उनसे अच्छी बात करना। यकीनन वो कोई तल्ख बात करेंगे, उनसे अच्छी बात करना, और उनके आगे झुकाए रखना अपने आप को, वो कुछ भी कहते रहें। और आखिरी हक़ उनका जो ज़िंदा और मुर्दा हालत में बयान फरमाया कि उनके लिए दुआ करना कि रब्बि रहमुमा, ये ज़िंदगी में भी करनी है, मरने के बाद भी। इससे हमारे सामने जो बात निकल कर आती है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ बाप के जो हुकूक़ रखे हैं, उनमें जिन हुकूक़ का इस आयत में तज़किरा है, उससे उनकी जिस्मानी खिदमत या उनकी कोई ऐसी खिदमत या उनके कोई ताल्लुक़ के अलावा आगे की चीज़ें रखी गई हैं। तो इसी वजह से मालूम ये होता है हमें कि अगर हमारे यहाँ ओल्ड हाउसेस कायम हो रहे हैं तो वो माँ बाप की हक़ तलफ़ी पर कायम है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हो सकता है कि कोई एक आध ऐसी ज़रूरत निकल आए, लेकिन मुआशरे का एक बड़ा तबका अगर ये काम करने लगे कि भाई हमारे साथ वो सेट नहीं हो पाते हैं, वो मेरी वालदा रात को जागती हैं, या वो शोर मचा देते हैं, या मेरे अब्बा रात को उठकर जंग करते हैं, या वो बर्तन तोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम जमा करते हैं तो कुरान करीम का जो हुक्म आता है सामने, और इससे जो एक अनिशकुरली वाली वालिदै का में जो बात निकल कर आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि इअमलू आला दाऊद शुक्रा, शुक्र के काम करो। तो माँ बाप के साथ शुक्र का सिर्फ ये मरहला नहीं है कि ज़बानी शुक्र अदा करें, कौल और फ़ेल से भी शुक्र अदा करना है। और वो कौल और फ़ेल का शुक्र क्या है कि इंसान की बसात में जो उनकी खिदमत है, जो उनकी बातें तहम्मुल से बर्दाश्त करना है वो करे। अगर उसका वो रिएक्शन करता है, बदसलूकी करता है, तो उसे बदअखलाक़ी करता तहम्मुल है, के साथ बर्दाश्त करे कि बुढ़ापे में जाकर कभी कभार आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरे वालिदैन ने कितनी मशक्क़त से मुझे पाला, इतना बड़ा किया, तो क्या मैं पलट के जवाब दूँ? मुफ्ती साहब ने जो बात फरमाई कि जी 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 इस अंदाज से रहना है। आपने बात फरमाई ओल्ड एज हाउसेस के हवाले से कि वहाँ पर जाके जमा करा दिया, वालिदैन को आ गए। एक सूरत तो ये है। एक और बात ये जो हमारे माशरों में मुफ्ती साहब फैलती जा रही है, वालिदैन ये चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे पास आकर बैठे, मुझसे बात करे, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बैठे। बेहतरीन नर्स 24 घंटे के लिए मुतय्यन कर दी गई, फ्रिज में फल मौजूद हैं, बेपनाह पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन बेटा हो या बेटी हो उसके पास वक्त नहीं वालिदैन के पास बैठने के लिए। ये वालिदैन को ये फल, ये नर्सेज, ये डॉक्टर्स ये भी चाहिए, लेकिन औलाद चाहिए कि औलाद बैठे। वालिदैन अगर घर में सिर्फ लेटे हुए हों, उनके स्लीपर से बरकतें पैदा होती रहती हैं। एक ब्रेक।